امریکہ میں موسم گرما کے دوران ایندھن کی طلب بڑھنے کے ساتھ ساتھ پیٹرول کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، تو یہ صورتحال بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کسی سیاسی سیٹ بیک سے دوچار کر سکتی ہے۔ اس لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ اب جنگ کی بجائے مذاکرات کے ذریعے اس بحران کو حل کرنے پہ زور دے رہے ہیں، لیکن اسرائیل جو ہے وہ ٹرمپ انتظامیہ کی سوچ سے متفق نہیں ہے، اور نیتن یاہو کو خدشہ اگر کوئی معاہدہ ہو گیا تو اس کے نتیجے میں ایران کی نئی اسٹریٹجک برتری کو عملی طور پہ تسلیم کر لیا جائے گا۔ اسرائیل مڈل ایسٹ میں طاقت کے اس نئے توازن کو قبول کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں نیتن یاہو اب کچھ بھی کر لے، مڈل ایسٹ میں طاقت کا توازن بدل چکا ہے۔ ایران نے اپنی طاقت اور برتری ثابت کر دی ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت اب دھونس دھاندلی کے ذریعے اسے مجبور نہیں کر سکتی، اس لیے آگے بڑھنے کا واحد طریقہ بات چیت ہے۔ پچھلے میں کئی دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ آزاد کشمیر میں ایک مخصوص ٹولہ جان بوجھ کر حالات خراب کرنے پہ تلا ہوا ہے، اور اس گروہ نے جو مطالبات پیش کیے ہیں، میرے اس پہ چند سوالات ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اس غلط عمل گروہ کی سرگرمیوں کو سیاسی قرار دیا جا سکتا ہے؟ کیا اس گروہ کا رویہ جمہوری ہے؟ اس ٹولے کے احتجاج مظاہروں کے لیے فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے؟ کون ہے اس فسادی ٹولے کے پیچھے؟ اور اس گمراہ ٹولے کو شاید اپنی آزادی کی قیمت کا ادراک نہیں، پتہ نہیں یہ لوگ کس دنیا میں رہتے ہیں۔ کم از کم مجھے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کے پیچھے کوئی بیرونی ہاتھ ملوث ہے، اور بہرحال وہ بیرونی ہاتھ آج خود اپنی زبان سے بول پڑا ہے۔ بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان نے آج آزاد کشمیر کے حالات پہ نہ صرف ایک لمبی چوڑی تقریر کی، بلکہ عالمی برادری سے نوٹس لینے کی اپیل کی۔